فرعون کی قوم تباہ ہوئی تو اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح و کامیابی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئیں۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی، اس کا وہی اثر ہوا جو عام طور پر قوموں کو عیش و عشرت اور عزت و دولت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، فرعون اور اس کی پوری قوم کے دریا میں غرق ہونے کا عبرت ناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آگے بڑھے، ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ بہت پسند آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بناؤ جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بڑی جاہل ہو تم لوگ اس کے طریقے کو پسند کر رہے ہو جو باطل کے پیروکار ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کی ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ فرمایا کہ جس رب العالمین نے تمہیں فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔